اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب نہایت الحکمہ میں ہماری بحث کا آغاز ہوا تھا۔ پچھلے 2 درسوں میں کچھ مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ جو انتہائی اہمیت کی حامل تھی، جاننا ہر طالب علم کے لیے ضروری تھا۔ آج کے درس میں چاہ رہا ہوں تھوڑا نہایت الحکمہ خود کتاب کے حوالے سے گفتگو کروں، اس کی خصوصیات کے حوالے سے کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے اور کیا اس کے امتیازات ہیں باقی کتابوں کے اوپر۔ یہ طالب علموں کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ وہ بصیرت کے ساتھ اس کتاب کے اندر داخل ہوں، اور جب انسان ایک کتاب کی امتیازی خصوصیات کو جان لیتا ہے تو اس کو سیکھنے اور پڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا اس حوالے سے گفتگو کروں۔ جیسا کہ پہلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ علامہ طباطبائی نے یہ کتاب جو لکھی ہے وہ بدایہ اور نہایہ 2 کتابیں لکھی ہیں، یعنی فقط نہایت الحکمہ نہیں لکھی ہے۔ بدایت الحکمہ لکھی جو فلسفہ شروع کرنا جا رہے ہیں، اور نہایت الحکمہ اس سے اگلے مرحلے کے لیے لکھی ہے۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اشارہ کیا ہے میں نے، لیکن اس کتاب کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے مطالب کی طرف دوبارہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ علامہ طباطبائی کی ان کتابوں کو لکھنے سے پہلے ملا صدرہ کے اگر افکار کو جاننا کوئی چاہتا تھا اور فلسفہ پڑھنا چاہتا تھا تدریسی اور تعلیمی طور پر، استاد اس کو کتاب پڑھائے، تو ظاہر سی بات ہے ملا صدرہ نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں وہ تحقیقی انداز میں لکھی ہیں۔ ڈائریکٹ کوئی انسان اس فلسفے کے اندر وارد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، جو استدلال قائم کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جن کی طرف پہلے ذہن بنانا ضروری ہے، ان اصطلاحوں کو جاننا ضروری ہے، پھر جا کر جب انسان کتاب میں وارد ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتائیں کہ اگر کانٹ کے فلسفے کو لے لیا جائے تو اگر کوئی بندہ فلسفہ جو کانٹ کا پڑھنا چاہتا ہے اور ایک دم سے وارد ہونا چاہے اور کانٹ ہی کے فلسفے کو پڑھنا چاہے، اور اس کا پہلے جو ہے فلسفے سے کوئی شغف نہ رہا ہو، اصطلاحات فلسفہ یا کانٹ کے اصطلاحات سے اس نے آشنائی حاصل نہ کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ کانٹ کے فلسفے کو اگر پڑھے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس کو سمجھ نہیں پائے گا، درد سر ہی رہے گا، اور آخر میں جو ہے وہ پریشان ہو کر فلسفے سے دور ہو جائے گا، یعنی حتیٰ شاید نفرت بھی کرنے لگ جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر اس سے پہلے کچھ کتابیں یا ایک کتاب کم از کم پڑھی جائے، اصطلاحات پہ مشتمل ہو، جو وضاحت کرے، پھر اس کے بعد جس فلسفے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ تو جناب ملا صدرہ کے مطالب کو سمجھنے کے لیے جناب ہادی سبزواری ایک مشہور شخصیت گزر کے گئی ہیں، ملا ہادی سبزواری، انہوں نے ایک انتہائی اہم کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے شرح منظومہ رکھا۔ یہ کتاب اصل میں جناب ہادی سبزواری جو ہیں وہ شاعر تھے اور فلسفی تھے بہت درجہ اول کے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ فلسفے کو مختصر طور پر ایک شعری شکل میں لکھا جائے، منظوم صورت میں لکھا جائے، تو انہوں نے کاوش کی، تقریباً 20 سال کے قریب انہوں نے محنت کی فلسفہ پڑھاتے ہوئے۔ وہ فلسفے کو، جو ملا صدرہ کا فلسفہ تھا، اس کو شعری انداز میں بیان کرنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا۔ تو یہ کتاب جب لکھی گئی تو یہ منظومہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ منظومہ سے مراد بھی یہی ہے کہ شعری انداز میں فلسفے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ملا ہادی سبزواری نے پھر دیکھا کہ شعری انداز میں تو فلسفہ جو ہے وہ پہلے ہی مشکل تھا، تو اس انداز میں اور زیادہ مشکل ہو گیا، مختصر چونکہ عبارتوں میں آ گیا ہے، تو اب اس کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے خود اس شعروں کی جو ہے وہ وضاحت کی، اور پھر اس شرح کے اوپر پھر خود تھوڑا سا تعلیقہ مزید، حاشیہ مزید لگایا تاکہ اس کو مطالب کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ کتاب مشہور ہو گئی شرح المنظومہ کے نام سے، عربی زبان میں ہے۔ اس کتاب کو پھر تدریس کیا جانے لگا ملا صدرہ کے افکار کو جاننے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو صدرہ کے ڈائریکٹ آثار اور کتابوں میں داخل ہو جاتے تھے، اسفار پڑھتے تھے، شواہد الربوبیہ پڑھتے تھے، مشاعر اور جو کتابیں ان کی وہ پڑھ لیتے تھے آ کر۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا آ کر، تو جناب علامہ طباطبائی کے زمانے تک
یہی طریقہ جو ہے وہ رائج رہا۔ پھر یہاں پر بعض علماء نے اس بات کا احساس کیا کہ منظومہ کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، سختیاں ہیں، مطالب ابتدائی اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا کچھ کتابیں اس سے پہلے ایک کتاب یا دو کتاب جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کو فلسفہ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور جو ہدف ہے فلسفے کا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ وسعت ظرفی آ جائے، انسان حقائق کو درک کرنا شروع کر دے، برہانی ہو جائے، اپنے مذہب کا اس بات کر سکے، دوسروں کا رد کر سکے، اور اس طریقے سے بہت سارے جو فوائد ہیں فلسفے کے اس کو حاصل کرے، تو ضروری ہے کہ کتابیں لکھی جائیں، اور منظومہ کے ذریعے جو ہے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو جناب علامہ سے گزارش کی گئی کہ آپ یہ جو ہے وہ وظیفہ انجام دیں، چونکہ اس وقت درجہ اول کے فلسفی اور صدرہ شناس یہی تھے، تدریس کر رہے تھے، بہت سارے شاگرد تھے ان کے، ان سے جب تقاضا کیا گیا تو انہوں نے ابتدائی اسٹوڈنٹ کے لیے بدایت الحکمہ کتاب لکھی۔ بدایت الحکمہ چونکہ منظومہ جو ہے وہ اسفار میں داخل ہونے کے لیے یا شواہد ربوبیہ صدرہ کے خود کتابوں میں وارد ہونے کے لیے منظومہ پہلی کتاب شمار ہوتی تھی، تو جناب علامہ طباطبائی نے جو بدایت الحکمہ کتاب لکھی ہے پہلی، اس کو شرح منظومہ کے مطابق لکھا ہے۔ آپ کبھی مقائسہ کریں بدایت الحکمہ کا اور شرح المنظومہ کا، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حتیٰ فاصل بندی جو کی گئی ہے اس کے اندر وہ بھی منظومہ کے مطابق ہے، اور عین عبارات بعض جگہ پر آپ کو منظومہ کی لگیں گی، جو ملا ہادی سبزواری کی باتیں ہیں بدایہ میں وہاں پر نقل ہیں۔ تو بس بدایہ جو ہے وہ پہلی کتاب ہے، اور اس کو شرح المنظومہ کے مقابلے میں لکھا گیا، اور اس کی طرز پر جو ہے وہ لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ضرورت تھی کہ ظاہر سی بات ہے اب اسفار جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ملا صدرہ کی، تو اسفار بہت لمبی کتاب ہے، 9 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، تفصیلی ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر پھر مزید مشکلات بھی ہیں۔ آپ ایک مختصر سی بدایت الحکمہ کتاب پڑھ کے اسفار کے اندر داخل ہونا ابھی بھی سختی کا سبب تھی، اور جو ہدف تھا فلسفے سے وہ بھی پورا نہیں ہونا تھا، تو جناب علامہ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ایک دوسرے لیول کی کتاب بھی لکھیں تاکہ طالب علم اسفار میں داخل ہونے سے پہلے ان 2 کتابوں کو پڑھ لے تاکہ ملا صدرہ کے فلسفے کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ تو جناب علامہ طباطبائی نے پھر نہایت الحکمہ کتاب کو تدوین کیا۔ اب چونکہ یہ اسفار کے اوپر ناظر ہے تو خلاصہ کیا گیا اسفار کا نہایہ کے اندر، حتیٰ آپ اگر مقائسہ کریں، جیسے میں نے منظومہ کے بارے میں کہا، اسفار میں بھی آپ اگر نہایہ اور اسفار کا مقائسہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری عبارتیں ملا صدرہ کی جو اسفار میں ہیں عین عبارات آپ کو نہایہ کے اندر نظر آئیں گی۔ جناب علامہ طباطبائی نے کوشش کی ہے کہ اسفار کے جو اصلی نظریات ہیں ملا صدرہ کے اسفار کے اندر، وہ نہایہ کے اندر جو ہے منعکس کر دیں، اور طالب علم نہایہ پڑھنے کے بعد یوں کہہ سکتا ہو کہ وہ ملا صدرہ کے جو مین افکار ہیں، مین نظریات ہیں، مین قواعد جو فلسفی ہیں ان کو پڑھ لیا ہے۔ تو نہایت الحکمہ جو ہے وہ اسفار کے مقابل میں لکھی گئی ہے۔ مقابل سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ اسفار پڑھیں یا نہایہ، نا، مقابل سے مراد یہ ہے کہ نہایہ کو اسفار کے مطابق جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ بدایہ اور نہایہ سے اب کیا ہے، 2 ہدف حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ بدایہ اور نہایہ پڑھنے کے بعد جب انسان ملا صدرہ کے فلسفے میں داخل ہوتا ہے، اسفار کو چاہے پڑھے، شواہد ربوبیہ کو پڑھے، یا کوئی اور بھی جو کتابیں ملا صدرہ کی بہت ساری کتابیں فلسفے ان کو پڑھنا چاہے، تو آسانی سے وہ ملا صدرہ کے فلسفے کو سمجھ سکے گا، اور اساتید جو بڑی کتابیں تدریس کرتے ہیں، مثلا اسفار پڑھاتے ہیں یا شواہد ربوبیہ پڑھاتے ہیں، ان کے مطالب کو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور مزید خود دقت کر کے جدید مطالب تک پہنچ سکتا ہے۔ اور بعض افراد ہیں، بلکہ اکثر افراد ایسے ہیں کہ جو فلسفے کو اجتہادی لیول پر پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، فقط آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ فلسفہ اسلامی کیا ہے، اس کے اندر کون سے اہم مسائل پائے جاتے ہیں، مختلف اعتبار سے وہ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کو نہیں گنوانا، مثلا بعض اوقات جو ہے وہ فقہ اصول کے اندر، مخصوصاً اصول کے اندر جو ہے فلسفہ داخل کیا گیا ہے، تو اصول کو سمجھنے کے لیے فلسفے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات مثلا فقط فلسفے سے آشنائی کے لیے جو ہے وہ بندہ ایک مختصر فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے، اور بھی اہداف ممکن حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ایسے افراد کے جو مزید تفصیل سے فلسفہ نہیں پڑھنا چاہتے، تو وہ اگر بدایہ اور نہایہ پڑھ لیں گے
اور اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، اچھے اساتذہ سے پڑھ لیں گے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ اسلامی اور مخصوصاً ملا صدرہ کا جو فلسفہ ہے اس کے جو مین خیالات ہیں، مین نظریات ہیں، وہ اس نے پڑھ لیے ہیں۔ اب وہ اس فلسفے کو اگر کہیں پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور اس سے مزید جو فائدے اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ بس یہ دو فائدے بدایہ اور نہایہ کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں طلاب عزیز کے لیے، اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اکثر افراد جو ہیں وہ اشتہاتی لیول پر فلسفہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں بدایہ اور نہایہ تک، بلکہ وہ مختصر طور پر پڑھنا چاہتے ہیں، تو بدایہ اور نہایہ دو کتابیں پڑھ لی جائیں تو کفایت ہو جاتی ہے۔ یہ تھا بدایہ اور نہایہ کا بیک گراؤنڈ کہ کیسے یہ رشتہ تالیف میں آئیں اور علامہ طباطبائی نے ان کو لکھا۔ نہایت الحکمہ کے اندر، اور یہ بدایت الحکمہ کی خصوصیت بھی ہے، چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ کتاب نہایت الحکمہ ہے تو میں فقط اسی کا نام لوں گا، وہ یہ ہے کہ نہایت الحکمہ جو ہے اس کو درسی طور پر لکھا گیا ہے، یعنی باقاعدہ طور پر ہدف یہ تھا کہ اس کو تدریس کرنا ہے، اور ایجوکیشن کے اعتبار سے روش ہوتی ہے اس کے مطابق علامہ طباطبائی نے اس کو لکھا ہے، باقاعدہ طور پہ تدریسی تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو مثلا منظومہ پڑھائی جاتی تھی، ملا ہادی سبزواری یہ نہیں چاہتے تھے کہ مثلا کہ فلسفے کو شعری انداز میں لے کر آئیں تاکہ اس کو تدریس کیا جائے، نہ، وہ چاہتے تھے کہ مختصر انداز میں فلسفے کو لکھ دیا جائے، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے، فلسفے کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے اس مختصر سے فلسفے کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکے۔ تدریس کے لیے جو ہے وہ نہیں لکھا گیا تھا، لہذا اس میں تدریسی جو بعض تقاضے پائے جاتے ہیں، تعلیمی جو تقاضے پائے جاتے ہیں اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ بس ایک خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ تدریسی روش کے مطابق جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ دوسری جو کوشش کی ہے جناب علامہ طباطبائی نے، وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی ہے کہ ان کتابوں کے اندر بدایہ اور نہایہ میں عربی عبارات سلیس استفادہ کیے جائیں، سلیس لکھی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا فلسفہ ویسے مشکل ہے بہت زیادہ، اب فلسفہ جو مشکل علم ہے اس کو ایسی عبارتوں کے اندر بیان کر دیا جائے عربی کہ خود وہ عربی عبارت حل کرنا جو ہے ایک معمہ بن جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر پھر سختی دوبالا ہو جائے گی، پہلے عربی عبارت حل کرو، پھر اس مسئلے کو فہم کرو کہ جو علامہ نے یا مثلا فلسفے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا علامہ طباطبائی نے کوشش کی ہے کہ آسان عربی کو استعمال کیا جائے، مانوس الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ، اور ضمیریں وغیرہ کوئی اتنی زیادہ نہیں پلٹائی ہیں کہ وقت ہی اسی کے اندر گزر جائے کہ انسان ضمیریں ہی پلٹاتا رہے کہ یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے، ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، ہو کی کہاں جا رہی ہے، ذالکہ کہاں جا رہی ہے، پتہ ہی نہ چلے اس کو حل کرتے ہیں۔ بس ایک جو خصوصیت ہے وہ اس کی سادگی ہے، عبارت کی ہے، اور منسجم ہے اس کے متعلق۔ تیسری جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ علامہ طباطبائی نے اس طریقے سے تدوین کیا ہے فلسفے کو نہایت الحکمہ کے اندر اور اسی طریقے سے بدایت الحکمہ کے اندر کہ مسائل کے اندر منطقی ترتیب پائی جاتی ہے۔ منطقی ترتیب سے یہ مراد ہے کہ مثلا بعض اوقات کتاب لکھی جاتی ہے کہ انسان مؤلف جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ لکھ رہا ہے ایک مسئلہ، اس کے ذہن میں ایک مطلب ہے، اس نے بیان کر دیا، اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت تھی، تو جناب مصنف جو ہے وہ ایک مناسبت سے اس مقدمے کو بعد میں ذکر کرتے ہیں اور وہاں لکھ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ آئندہ باب کے اندر اس مطلب کو مزید تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں آپ ایک مسلم طور پر اس کو لے لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اب طالب علم ظاہر سی بات ہے ابھی اس کے لیے وہ جس قاعدے کے تحت، جس اصطلاح کے تحت آپ اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں وہ ابھی آپ نے وضاحت نہیں کیا، اس کو آپ اگلے باب میں جا کے بیان کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کو سمجھنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ علامہ طباطبائی نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے جن مقدمات کی ضرورت ہے ان کو پہلے ذکر کیا ہے، اور ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے مربوط ہے، فصل اول میں جو مطلب بیان کیا ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب فلسفے اب جو ہے وہ فصل دوم میں جو بحث ہے وہ ہونی چاہیے، کہ بدایہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ آپ ان کی طرف رجوع کریں تو نہایت الحکمہ میں بھی جب ہم متن میں وارد ہوں گے تو اس بات کا احساس آپ کریں گے کہ فصل دوم جو ہے اس کا فہم کس پر وابستہ ہے، وہ کہ آپ پہلے فصل اول پڑھے ہوئے ہوں،
اور اسی طریقے سے فصل سوم جو ہے وہ اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ نے دوم اور اول جو ہے فصل پڑھ لی ہوگی۔ تو یہ اس قسم کی منطقی ترتیب جو ہے وہ نہایت الحکمہ اور بدایت الحکمہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور چوتھی جو خصوصیت پائی جاتی ہے اس کے اندر، وہ ابھی میں نے اس کو تفصیل سے بیان بھی کر دیا ہے کہ نہایت الحکمہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اسفار کے مطالب کو لایا گیا ہے، حتیٰ عین عبارات اکثر جگہ پر جو ہے وہ ملا صدرہ کی اسفار سے عبارتوں کو لایا گیا ہے اس کے اندر۔ تو ایک فائدہ یہ نہایت الحکمہ پڑھنے سے ہو جائے گا کہ ملا صدرہ کے مین افکار سے آشنائی ہو جائے گی، اور جو انسان اسفار تک نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے اس کے پاس، یا کسی اور علم میں مشغول ہے، تو فلسفے کو آشنائی کی حد تک پڑھنا چاہتا تھا، ملا صدرہ کے آثار سے اور ان کے نظریات سے آشنا ہونا چاہتا تھا، تو وہ اگر نہایت الحکمہ کو اچھی طریقے سے پڑھ لے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ملا صدرہ کے اہم افکار سے وہ آشنا ہو چکا ہے اور اس نے حل کر لیے ہیں۔ ایک اور خصوصیت جو نہایہ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ علامہ طباطبائی نے ایسا نہیں کیا کہ فقط کیا ہے اسفار کی عبارتوں کو اٹھا کر نہایت الحکمہ میں ذکر کر دیا اور ایک خاص قسم کی ترتیب دے دی ہے، فصل بندی اس کی کر دی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا نا۔ علامہ طباطبائی کی اپنی تحقیقات بھی اس کے اندر شامل ہیں، علامہ طباطبائی کے جو نظریات ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ جناب علامہ نے بعض ایسے مسائل نہایت الحکمہ کے اندر ذکر کیے ہیں کہ جو آپ کو علامہ سے پہلے جو ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ علامہ طباطبائی کی جو ہے وہ نئی ایجادات ہیں، جس کو ہم نوآوری و ابتکارات کہتے ہیں، وہ نہایت الحکمہ کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم وارد ہوں گے بحث کے اندر تو وہاں اشارہ ہوگا کہ علامہ نے کون سی بعض جدید بحثوں کو ذکر کیا ہے کہ جو کہ پہلی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اور ایک اور جو چیز علامہ نے جو ہے وہ نہایت الحکمہ میں انجام دی ہے وہ یہ کہ مسائل کے حل کیا جاتا ہے فلسفے کے اندر، کہ ایک قاعدہ فلسفی کو لے کے ایک مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، رائے حل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پرانے فلاسفر نے جو حل پیش کیے تھے، علامہ طباطبائی چونکہ تمام کتابوں پہ ناظر ہیں، پڑھی ہیں انہوں نے، صاحب نظر ہیں فلسفے کے اندر، تو علامہ نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر، اپنی فہم کے اعتبار سے نئے رائے حل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور وہ رائے حل پچھلے فلاسفر کی نسبت جو ہیں وہ گہرائی پر مشتمل ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہایہ پڑھنے کے بعد ہی واضح ہوں گی، میں اس وقت مثالیں جو ہیں وہ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو بس بہت ساری خصوصیات ہیں، من جملہ آپ کو چند خصوصیات جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں کہ نہایت الحکمہ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نہایت الحکمہ یہ تو ان کی خصوصیات تھی، لیکن بعض مشکلات بھی اس کتاب کے اندر ہیں، اس کی طرف بھی میں توجہ دلاتا چلوں تاکہ مکمل طور پر اس کتاب کے اوپر تبصرہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ ایک مشکل جو نہایہ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ پورا فلسفہ جو ہے اس کے اندر ذکر نہیں کیا علامہ طباطبائی نے۔ مثلا آپ اگر ابن سینا کو دیکھیں، آپ اگر شیخ اشراق کو دیکھیں، آپ مثلا خصوصاً ملا صدرہ کو اگر دیکھیں، چونکہ یہ بدایہ اور نہایہ ملا صدرہ کے فلسفے کا خلاصہ ہے، اگر ان کو دیکھیں تو ملا صدرہ نے جہاں پر وجودی بحثیں کی ہیں، جن کو ہم امور عامہ کہتے ہیں، جن کو ہم تعبیر کرتے ہیں وجود مطلق کی بحثیں، کہ اس کی وضاحت جو ہے بدایہ میں گزر چکی ہے، اور نہایہ کے اندر بھی جب عبارتیں ہم پڑھیں گے تو مزید وضاحت اس کی آئے گی، کیا مراد ہے ان اصطلاحوں سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نفس کی بحث بھی بیان کی ہے، اور معاد کی بحث بھی ملا صدرہ نے کی ہے، کہ انتہائی اہم بحثیں ہیں فلسفے کے اندر کہ جن کا یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے۔ فلسفہ ایک طالب علم کو جاننا ان بحثوں کو ضروری ہے۔ مثلا نفس کی بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ یہ انسان شناسی کی بحثیں ہیں، اور نفس کی بحث جو ہے مربوط ہے انسان کی پوری زندگی کے ساتھ، اس کے معاشرتی ہو یا فردی ہو۔ بہت سارے مبانی اس کے اندر موجود ہیں نفس کے اندر، کہ جس کے ذریعے بہت سارے علوم جو ہیں وہ تولید ہوتے ہیں، جیسے مثلا ہیومینٹیز جو آپ علوم رکھتے ہیں، ہیومن سائنسز جن کو کہا جاتا ہے، اگر دیکھیں وہ ڈائریکٹ ربط رکھتے ہیں بحث نفس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے معاد کی بحث جو ہے وہ انسان کا چونکہ ہدف
خلقت جو ہے وہ قرب الہی ہے، اور وہ قرب الہی جس طریقے سے انسان نے اس زندگی میں رہ کر حاصل کرنا ہے، تو معاد کے اندر جو ہے بہت سارے حقائق روشن ہونے ہیں، اور بہت سارے معارف پوشیدہ ہیں معاد کے اندر، جن کی طرف نظر کرنا ضروری ہے، ان کو سیکھنا ضروری ہے، تو وہ بھی مطالب جو ہیں پڑھنے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن جناب علامہ طباطبائی نے ایک حکمت کے تحت، اب معلوم نہیں ہے کہ کیوں علامہ طباطبائی نے جو ہے وہ نفس اور معاد کی بحث کو ذکر نہیں کیا۔ بعض اوقات ان کے شاگردان یہ فرماتے ہیں کہ نفس اور معاد کی بحث چونکہ بہت زیادہ مشکل تھی، بہت سارے مبانی حل ہونا، ذہن سازی ہونا ضروری ہے تاکہ ان بحثوں کو حل کر سکیں، وائلہ انسان جو ہے وہ بہت ساری مشکلات میں درگیر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا علامہ نے جو ہے بدایہ النہایہ میں ان بحثوں کو ذکر نہیں کیا۔ بس ایک مشکل جو آپ کہہ سکتے ہیں بدایہ النہایہ کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ نفس اور معاد کی بحث جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب چونکہ بدایہ اور نہایہ یہ رائج ہو گئی ہیں، اور جو بندہ مزید آگے فلسفہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر یہ مشکل دوبالا ہو جاتی ہے، چونکہ وہ معاد اور نفس کی بحث نہیں پڑھا ہوا، آشنا نہیں ہے بحثوں سے، تو اب اگر وہ دوسرے علوم میں جا کر بحث کرے گا، بہت سارے مبانی ہیں کہ جو نفس کے اندر بحث ہوتے ہیں وہ اس نے نہیں پڑھے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے تصور جو ہے وہ ناقص رہ جائے گا۔ تو بس ضروری ہے کہ ایک ایسی کتاب جو ہے وہ پڑھی جائے جس کے اندر معاد اور نفس کی بحث موجود ہو۔ جناب استاد حجت الاسلام امینی نژاد قم کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، جوان ہیں، اور فلسفے میں ٹھیک ٹھاک، اور صدرہ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام انہوں نے لکھا ہے تکملہ علی نہایت الحکمہ۔ تکملہ مکمل کیا اس کو، باس نفس اور باس معاد کو جو ہے وہ عربی میں تدوین کیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے اسفار ہی سے مطالب کو لے کر اپنی تحقیقات کی روشنی کے اندر جو ہے علامہ کی روش کے مطابق کتاب کو تدوین کیا ہے، تاکہ طالب علم جو ہے وہ نہایت الحکمہ کو پڑھے، نہایت الحکمہ کو پڑھنے کے بعد پھر تکملہ کو بھی حتماً پڑھے، تاکہ باس نفس اور باس معاد سے آشنائی حاصل ہو جائے، اور جس نے یہیں پر رکنا ہے وہ بھی مکمل فلسفے سے آشنا ہو جائے، اور جس نے صدرہ کے فلسفے میں وارد ہونا ہے تو وہ بھی بصیرت کے ساتھ تمام بحثوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ وارد ہوگا، تو اور مزید تحقیقی انداز میں اگلے مراحل جو ہے وہ طے کر سکے گا۔ بس مشکل ایک موجود تھی، لیکن بعد کے فلاسفر نے کوشش کی ہے کہ اس کو حل کریں۔ اب مزید تحقیقات بھی جاری ہیں، اب اس کتاب کے اوپر بھی تکملہ علی نہایت الحکمہ جو ہے اس کے اوپر بھی بحث و مباحثہ جاری ہے، تدریس ہو رہی ہے، جو مشکلات مزید اس کے اندر ہوں گی وہ پھر بعد والے محققین جو ہیں اس کو حل کریں گے۔ ایک اور مشکل جو نہایت الحکمہ کے اندر پائی جاتی ہے، اگرچہ اگر عربی عبارات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سلیس عربی عبارات ہیں، یعنی اگر کوئی یہ مدرسے کے طالب علم میری بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ مثلا اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ ادبیات کی ہوں، سیوطی ہو مثلا، یا مثلا اصول کے اندر مثلا کفایت الاصول کتاب کو اگر لے لیا جائے، منطق کے اندر مثلا حاشیہ مولا عبداللہ کو لے لیا جائے، اور اس طرح کی مثلا جو پرانی کتابیں ہیں، عربی عبارات ہی ان کی اتنی سخت لکھی گئی ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے ایک الگ ٹائم چاہیے، پھر جب وہ عربی عبارت حل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد مطالب اور اس کے محتوا کی طرف جب وہ آیا جاتا ہے۔ لیکن علامہ نے اس طریقے سے عربی عبارتیں نہیں لکھی ہیں، مشکل سلیس کوشش کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے 9 جلدوں کے اوپر مشتمل ملا صدرہ کا فلسفہ اگر آپ ایک جلد میں آ کر خلاصہ کرنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سمندر کو کوزے میں بند کریں گے آ کر تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ دشواری بہت زیادہ ہوگی، پیچیدگی مزید بڑھے گی فہم کے اندر۔ ظاہر سی بات عربی عبارت میں تو مشکل نہیں ہے، آپ ترجمہ کر لیں گے آگر، لیکن مطلب کو سمجھنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے تھوڑا زور زیادہ لگے گا۔ تو بس اس اعتبار سے نہایہ جو ہے وہ بدایہ کے بعد جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر ابھی پیچیدگی موجود ہے۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جو بدایہ پڑھ لے گا تو وہ نہایہ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ لے گا یا مطالعہ کر سکتا ہے، بلکہ نہ استاد کا زور لگتا ہے مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ علامہ جو ہیں وہ اس عبارت کے اندر مطلب کو کون سے مطلب کو اور کیسے سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو ایک مشکل بہرحال موجود ہے یہاں پر، لیکن چونکہ تدریس سالہ سال سے ہو رہی ہے، اس کی شروحات تعلیقیں جو ہیں اس پر لکھے جا چکے ہیں، تو اگر ان کی طرف رجوع کیا جائے تو مطلب
انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جگہ باقی ہے کہ ابتدائی کتاب بھی بدایہ سے ہٹ کر ایک لکھی جائے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ فلسفہ مقدماتی کے عنوان سے کوششیں جاری ہیں کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس کے اندر آسانی ہو مطالب کو سمجھنے کے اندر، عربی عبارات میں نہ پھنسے، مطالب کے فہم کے اندر وہ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ بدایہ کے اندر بھی بعض مشکلات موجود ہیں اسی قسم کی جو نہایہ کے اندر ہیں، بہرحال ابھی ان تفصیلات کے اندر نہیں جانا ہے۔ اور نہایہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اس قسم کی مشکل رکھتی ہے تو اس سے پہلے مزید کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، یا اس سے بہتر کتاب مزید بھی اگر کوئی فلسفی آئے، محقق آئے، لکھے تو بہترین ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے علم ترقی کرتا ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو کتابیں اور نصاب بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ علامہ نے اپنی دور کے اندر کوشش کی کہ جو نصابی خلا تھا اس کو پر کریں، تو آج کے زمانے میں اگر نصابی خلا نظر آ رہا ہے تو آج کے ماہرین جو ہے اس کو حل کریں گے۔ تو نصابی کتاب کو تبدیل کرنا اور ایک نئی کتاب کو لے کر آنا، یہ پرانی کتابوں کا نقص نہیں ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ زمانے کے تقاضے بدل رہے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ وائلا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اگر نہایہ کی جگہ ایک اچھی اور بہتر کتاب کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے کے تقاضے کے مطابق جو ہے وہ لکھی جائے۔ اچھی سے مراد یہ ہے نا یہ کہ نہایہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، تو ایک اور کتاب کی جو ہے وہ ضرورت ہے، یہ بیکار کتاب ہے، یعنی ایسے یہ مد نظر نہیں ہے اور نہیں ہوتا جو نئی کتاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نہایہ کے اندر خصوصیات اور اس کی بعض مشکلات ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ نصاب کے اندر شامل ہے تو اس کو اردو زبان میں تدریس ہونا ضروری ہے، تو انشاءاللہ بعض دوسرے اساتذہ جو اردو زبان کے اندر فلسفے کے ماہرین ہیں وہ بھی نہایہ کو تدریس کر چکے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، کریں گے۔ جتنے زیادہ اساتذہ کتاب کو تدریس کریں گے شاگردان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کتاب کو سمجھنا، چونکہ طالب علموں کا ذوق جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ایک استاد کا مزاج پسند آتا ہے، ایک کا بیان پسند آتا ہے، تو ممکن ہے بعض دوسرے کو وہ استاد کا مزاج اور بیان پسند نہ آئے، تو متعدد اگر اساتذہ جو ہیں وہ تدریس کریں گے تو آپشن موجود ہوتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، اس کی بیان پسند ہے، اس کو میں سنوں۔ تو بہرحال بندہ حکیم نے بھی جو کچھ سیکھا فلسفے کو پڑھنے کے بعد، اساتذہ سے جو استفادہ کیا ہے، وہ چاہتا ہوں کہ یہاں نہایت الحکمہ کے ذریعے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے اردو زبان کے اندر بھی فلسفہ اسلامی رائج ہو سکے، اور اس فلسفے سے پھر ہم نے آگے کیا اہداف حاصل کرنے ہیں اس کا زمینہ جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے۔ ایک کتاب کو پڑھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا انسان جو ہے وہ اس کتاب کو تدریس کرے اور تدریسی سے انداز میں کرے کہ متن کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس متن کے اندر جو مشکلات موجود ہیں اس کو حل کرے، اور پھر اگر اس کے اندر نقص موجود ہے، اس کے اوپر رد اگر موجود ہے، مشکل اگر کوئی لگ رہی ہے تو وہ بھی پیش کرے آ کر۔ تو یہ تھوڑا تفصیلی دورہ ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا متمع نظر فقط یہ ہے کہ نہایت الحکمہ کے اندر جو مطلب بیان ہوا ہے فقط اس کو کھولا جائے کہ علامہ کہنا کیا چاہتے ہیں، فقط اس تک۔ اب علامہ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عبارت ہو سکتی ہے، اس سے بہتر مطلب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دوسری روش ہے پڑھانے کی۔ تو ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں، اس روش کو لیں تو اس کے اپنے امتیازات ہیں، تفصیلی روش کو لیں تو اس کے اپنے امتیازات ہیں، اور ذوق بھی مختلف ہیں، کوئی پہلی روش کو پسند کرتا ہے، کوئی دوسری روش کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس نہایت الحکمہ کے اندر کون سی روش اختیار کریں گے، ہمارا بھی متمع نظر جو ہے وہ نہایت الحکمہ کو سمجھانا ہے۔ پہلے یہ واضح ہو جائے کہ مصنف کہنا کیا چاہتے ہیں، فلسفے کے اندر جو مطالب بیان ہوئے ہیں، نہایت الحکمہ جو فلسفے کتاب ہے اس کو کھول دیا جائے۔ جب سمجھ میں آ جائے گا مطلب، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی تنقید ہے وہ کی جائے، بہتر تجویز ہے اس کو پیش کیا جائے۔ یہ پھر بعد کے مراحل ہوتے ہیں، اور یہ پھر اگر تنقیدی جائزہ لیا جانا شروع کر دیا جائے، تجویزات دینی شروع کر دی جائیں، تو ایک تفصیلی ٹائم درکار ہوتا ہے کہ ہم پوری نہایہ کے اندر یہ کام فعلاً نہیں کر سکتے ہیں،
ہم یہ چاہیں گے کہ کتاب کو فقط فوکس کیا جائے، اس کے اندر جو مطالب ہیں اس کو جو ہے وہ کھولا جائے۔ ہاں، مطالب کو کھولنے کے لیے اگر باہر سے مطالب لانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ ضرور لے کر آئیں گے، استفادہ کریں گے کہ نہایت کے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے اگر اس مقدمے کی طرف توجہ کر لی جائے تو سمجھ میں آ جائے گا، تو اس مقدمے کو خوب کھولا جائے گا۔ ضمن میں چونکہ متعلقات موجود ہیں، جیسے میں نے پچھلے درس میں ان کا جو ہے تذکرہ کیا تھا اور آشنائی کروائی تھی آپ لوگوں کو، تو اس کے اندر بعض اوقات تحقیقی مطالب ذکر کیے ہوئے ہوتے ہیں اور مطالعات بھی اکثر طالب علم کرتے ہیں، جہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مطلب کو یہاں بیان کرنا ضروری ہے تو وہاں پر اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہمارا مد نظر نہیں ہے کہ علامہ کی ہر عبارت پہ جو تحقیقی نگاہ موجود ہے یا جدید تحقیقات جو آ چکی ہیں اس کی تناظر میں ان عبارتوں کو، نظریات کو پرکھا جائے۔ یہ ہر جگہ پر نہیں کیا جائے گا، جہاں ضرورت کا احساس ہوگا وہاں پر تذکر دیا جائے گا اور ان مطالب کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ نہایت کے حوالے سے اتنا کافی ہے، اگرچہ اگر تفصیلات کے اندر وارد ہوا جائے تو مطالب بہت زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ کتاب میں وارد ہوں گے، خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے تو بہت ساری خصوصیات کی طرف آپ خود بخود ناظر ہو جائیں گے، اور اگر کہیں مشکلات نظر آئیں گے تو آپ خود فلسفے میں ماہر ہونے کے بعد ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں جو ہے وہ نہایت کے متن کا آغاز کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔